احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنانے سے پہلے سماعت میں 6 بار وقفہ کیوں کیا؟ کیا احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے وقفے کے دوران کسی سے ٹیلی فون پر بات کی؟ عمران خان توشہ خانہ سزا کے فیصلے کو سن کر مسکرا کیوں دیے؟ خان پریشان ہونے کے بجائے اس فیصلے کو انجوائے کیوں کر رہے تھے؟ دوسرا ایشو یہ ہے کہ کیا انتخابات ملتوی ہونے جا رہے ہیں؟ بلوچستان اور کے پی کے میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال سے الیکشن کمیشن آف پاکستان آخر کرنے کیا جا رہا ہے؟ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ توشہ خانہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 14 سال سزا اور 787 ملین جرمانہ ہو چکا ہوا ہے۔ یہ تو عام روٹین کی بات ہے، لیکن ہم توشہ خانہ کیس کے آخری 2 سماعتوں کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں، جو وہاں پر موجود رپورٹرز ہیں جنہوں نے رپورٹ کیا ہے اس ساری صورتحال کو۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو ابھی تک آپ تک نہیں پہنچی؟ ظاہر ہے ہر کیس کے پیچھے سماعت کے دوران بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر آپ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں خامیاں ہیں، کہاں کہاں آئینی اور قانونی تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے۔ سماعت سے ایک روز پہلے جو سماعت ہوئی، آج جب فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں ایک روز پہلے جو سماعت ہوئی تھی اس میں جج محمد بشیر نے سماعت کے دوران 6 بار وقفہ کیا۔ ہر بار یہ کہا جاتا تھا کہ 10 سے 15 منٹ کے بعد سماعت دوبارہ شروع ہوگی اور عمران خان صاحب سے کہا جاتا تھا کہ آپ اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے تیار رہیں۔ یہ وقفہ جو 10 سے 15 منٹ کا ہوتا تھا تقریباً 40 سے 50 منٹ تک طویل ہو جاتا تھا، اور اس دوران جج محمد بشیر صاحب باہر لان میں ٹہلتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، اور انہوں نے کانوں پر مفلر لپیٹا ہوا تھا۔ جو وہاں رپورٹرز موجود تھے جو سامنے دیکھ رہے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی سے بات کر رہے ہیں۔ اب مفلر کے اندر فون تھا یا پھر وہ خود سے گفتگو کر رہے تھے، یہ ایک معمہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو رہا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جج محمد بشیر وہ جج ہیں جو 4 وزرائے اعظم کو سزا سنا چکے ہیں اب تک، اور اس میں انہوں نے جناب عمران خان صاحب کو بھی 14 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ تو جج محمد بشیر بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے چھٹی کی درخواست دے رکھی ہوئی تھی جو کہ ان کی قبول نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا گیا کہ آپ واپس آئیں، ایڈا ضروری کیس چھڑ کے تسی کدھر چھٹی دے جا رہے ہو؟ یہاں تو سب کچھ سٹیک پہ لگا ہوا ہے۔ اس بندے کو 14 سال سزا سنائے، اس نے خانہ کعبہ کے نقشے والی گھڑی بیچی ہے، باقی تو چیزیں چھوڑ دے نا۔ آپ سنتے ہیں نا کیا پوزیشن کہتی ہے، اوف اللہ، خانہ کعبہ کے نقشے والی گھڑی بیچ دی، کچھ بھی کر لیتے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ جذباتی چیز ہوتی ہے، حالانکہ جس نے وہ بنائی تھی اس نے بھی تو بیچی نا، شہزادہ محمد بن سلمان کو، تو وہ تو پھر گیا نا بیچارہ، وہ تو بخشش کے کسی چکر میں ہی نہیں آتا، جس نے یہ انٹیک گھڑی بنا کر شہزادہ محمد بن سلمان کو بیچی، اور شہزادہ محمد بن سلمان نے عمران خان صاحب کو گفٹ کی۔ بہرحال یہ سارا معاملہ چلتا رہا اور جج محمد بشیر صاحب ٹہلتے رہے۔ جب آخری سماعت ہوئی تو اس کا وقفہ بہت زیادہ طویل ہو گیا، اور پھر وہاں پر جو رپورٹرز موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہوا، خان صاحب کا بیان ریکارڈ کرنا ہے نہیں کرنا؟ وہ کلا پریشان گھوم رہے ہیں، سب کچھ کی تیاری ہو چکی ہے۔ تو کہا گیا جی جج صاحب نے سماعت صبح 9 بجے تک ملتوی کر دی ہے، اور اس وقت جو اڈیالہ جیل میں سرکاری اسپتال ہے وہاں پر جج محمد بشیر صاحب کا چیک اپ کیا گیا ذرائع کے مطابق، اور کہا یہ گیا کہ ان کا بلڈ پریشر شوٹ اپ کر گیا، اور جس کی وجہ سے وہ ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی ہے۔ حالانکہ وہ اچھے خاصے لان میں ٹہل رہے تھے اور چہل قدمی کر رہے تھے، ان کو کوئی ٹینشن تھی، اب یہ نہیں معلوم۔ اچھا، مزے کی ایک اور بات ہے، جب جج محمد بشیر لان میں ٹہل رہے تھے اور وہ ان کی ظاہر ہے انسان کو اللہ رب العزت نے ان کی جو فزیک ہے، جو فیس ہے انسان کا، یہ دراصل ایک اسکرین ہے، یہ LED ہے انسان کی، کہ انسان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو یہاں پر واضح نظر آ جاتا ہے۔ آپ مسکرا بھی لینا تو آپ اپنی پریشانی کو چھپا نہیں سکتے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے اس
ساری صورتحال کو بہت زیادہ انجوائے کیا. اور عمران خان نے صحافیوں سے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا جج محمد بشیر صاحب کو؟ انہوں نے کہا جی دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ ویگو ڈالے کا کمال ہے. اب یہ کیا کہانی ہے یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن عمران خان نے ساری صورتحال کو انجوائے کرتے رہے. اور اس میں عمران خان صاحب اگلے دن ظاہر سماعت ملتوی ہوگی، آج جو سماعت ہوئی اس میں عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ اپنا بیان ریکارڈ کرائیں. انہوں نے کہا جی ویٹ کریں، میرے وکلا کو آنے دیں. انہوں نے کہا جی اب میں تو جو بیان ہے وہ تو میرا ادھر میری بیرک میں رکھا ہوا ہے، ظاہر ہے مجھے تو آپ نے حاضری کے لیے بلایا تو میں آ گیا ہوں. انہوں نے کہا جی نہیں آج ہم نے فیصلہ سنانا ہے. تو عمران خان صاحب مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ جج صاحب اتنی کیا جلدی ہے، میرے وکلا کو آنے دیں، میرا بیان تو ریکارڈ کر لیں. میری شریک ملزمہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں وہ بھی موقع پر موجود نہیں ہے، تو سزا سناتے ہوئے تو آپ کے عدالتی نظام کے مطابق اور قانون کے مطابق ان کا ہونا ضروری ہے. تو جج صاحب نے کسی کو نہیں بادر کیا. عمران خان صاحب یہ کہہ کر چلے گئے کہ میں میرے وکلا کو آنے دیں اور اس کے بعد میں اپنا بیان ریکارڈ کرا دوں گا. پتہ نہیں جج صاحب اپنی چھٹی جو ان کی کینسل کی گئی تھی اس کا کوئی ایشو تھا، کوئی اور ٹینشن تھی، پریشانی تھی، کیا تھا کچھ علم نہیں ہے. لیکن جج صاحب نے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی غیر موجودگی میں 14 سال سزا اور 887 ملین روپے جرمانہ سنا دیا دونوں کو. اب یہ سزا سنا دی گئی، ظاہر ہے اس سے جو آئینی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ 10 منٹ بھی جو اپیل جائے گی اس توشہ خانہ کیس کی، یہ 10 منٹ بھی اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا. اتنی قانونی اور آئینی خامیاں اس کیس میں کہ 10 منٹ بھی یہ نہیں ٹھہرے گا. اچھا جو پروسیکیوٹر ہیں رضوان عباسی صاحب، انہوں نے بھی اس چیز کو ایڈ کیا ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فیصلے میں خامیاں ہیں تو وہ اپیل میں جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گی سزا. حالانکہ پروسیکیوٹر یہ کبھی بات نہیں کرتا. پروسیکیوٹر اتنا ضرور کہتا ہے کہ اگر کسی کو اس فیصلے پر اعتراض ہے تو وہ جا کے اس کی اپیل کر دے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں فیصلے میں کوئی خامیاں ہیں تو وہ اوپر جائیں گے تو یہ ختم ہو جائے گی سزا. اس کا مطلب صاف صاف ظاہر ہے کہ دیکھیں بشرا بی بی نہ تو مفرور تھی، نہ وہ ملک سے باہر تھیں، نہ وہ روپوش ہوئی تھیں. ان کو بلایا جاتا، سزا سنا دی جاتی. لیکن اتنی اجلت میں سزا سنائی گئی ہے کہ اس کو اب اتنے کہا کو آپ بہت کچھ سمجھیں کہ اس اجلت کی وجہ کیا ہے. وہ جو جج محمد بشیر صاحب کا لان میں ٹہلنا، وہ ان کا بلڈ پریشر شوٹ اپ کرنا، یہ ساری چیزیں لنک ہیں اس فیصلے کے ساتھ. اور پھر اس سے پہلے جج محمد بشیر 3 وزرائے اعظم کو سزائیں سنا چکے ہیں. کسی فیصلے میں جج محمد بشیر صاحب کا بلڈ پریشر شوٹ اپ نہیں ہوا. عمران خان کو سزا سناتے ہوئے ان کا بلڈ پریشر شوٹ اپ کر گیا. تو اب کچھ چیزیں آپ بھی سوچنے کے لیے رکھیں، سارا ہم سے نہ کہلوائیں. تو اب آپ سمجھ جائیں، اس تھوڑے کہے کو بہت کچھ سمجھ لیں. دوسرا ایشو یہ ہے کہ باجوڑ میں آزاد امیدوار ریحان زیب کو نامعلوم افراد نے اس وقت فائرنگ کر کے جاں بحق کر دیا جب وہ اپنی انتخابی کیمپین کر رہے تھے. اور اچانک یہ ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا جس سے یقیناً ایک پاکستان کے جو سیاسی حلقے ہیں، جو امن و امان کی صورتحال کو دیکھنے والے حلقے ہیں، ان کے لیے بھی ایک ایسی پریشانی کا سبب آیا کہ جب الیکشن میں صرف اب کچھ روز باقی رہ گئے تو ایسے صورتحال پیدا ہونا یقیناً تشویشناک ہے. تو اس کو ہم کیا سمجھے کہ اس سارے واقعے کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس لیا ہے، اور کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اہم ترین اجلاس طلب کیا ہے جس میں بلوچستان اور کے پی کے میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر غور و خوض کیا جائے گا. دونوں صوبوں کے جو چیف سیکرٹری ہیں ان کو بلا لیا گیا ہے، جو دیگر اعلیٰ ذمہ دار ہیں ان کو بلا لیا گیا ہے. تو اب ہم اس سے کیا سمجھیں کہ کیا ان واقعات کو لے کر کہیں انتخابات ملتوی تو نہیں ہونے جا رہے، یا پھر امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے یہ انتخابی جو 8 فروری کا دن ہے اس کو پرامن جب بہتر انداز میں چلانے کے لیے کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پی اور بلوچستان کے جو چیف سیکرٹری ہیں اور آئی جیز ہیں ان سے
مزید سیکیورٹی پر مشاورت کریں گے کہ آیا آپ کو فوج کی سیکیورٹی دی جائے، رینجرز کی دی جائے، ایف سی کی دی جائے، کیا ہوگا کیا؟ بظاہر ظاہر ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے شاید یہ پہلے الیکشن ہے جو پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو جو غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ ابھی ٹلی نہیں ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ انتخابات ابھی بھی، ان کا انعقاد ابھی بھی ایک معمہ نظر آتا ہے کہ شاید یہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اور کل کے اجلاس نے یقیناً سوالات تو اٹھائے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر مزید کیا کارروائی کر سکتا ہے، کیوں اجلاس بلایا گیا ہے۔ ظاہر ہے وہ تجاویز ویسے بھی لے سکتا تھا، ایک ایک کو کر کے دونوں صوبوں کو ایک ساتھ بلانا یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں کیا ڈیسیژن لیتا ہے کیا نہیں لیتا، یقیناً یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ یہ بھی کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سزائیں اس وقت دینے کا کیا مطلب تھا کہ کیا کوئی لوگ باہر نہیں نکلے، کچھ ایسی چیزیں تھی جو نہیں ہو پا رہی۔ تو بہت سارے سوالات ہیں جس کے جوابات آنا ابھی باقی ہے۔ یہ بات طے ہے اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ کے پی اور بلوچستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ جو دہشت گرد قوتیں ہیں جو پاکستان کے امن کو تہ و بالا کرنا چاہتے ہیں، وہ ملک دشمن عناصر یقیناً سرگرم ہیں، اور ہم سب نے مل کر ان ملک دشمن عناصر کو ناکام بنانا ہے۔ اگر خدا کرے کہ 8 فروری کے انتخابات ہوتے ہیں تو پھر آپ اور میں، ہم سب اس ملک کے سپاہی ہیں، اور اس دن 8 فروری کو ہم سب نے سیکیورٹی ڈیوٹی دینی ہے کہ کسی بھی شر پسند پر اگر آپ کو دیکھیں تو فوری اس کی جو پولیس کے ذمہ دار وہاں پر موجود ہوں یا جو بھی سیکیورٹی کے وہاں پر لوگ موجود ہوں، آپ ان کو مطلع کریں۔ اور یقیناً یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب پہلے سے انتخابات پر کئی ایک سوالات اٹھ رہے ہیں، تو یقیناً ایسے موقعوں پر ہمارے اندر بہت زیادہ پولرائزیشن بھی ہے، اس کی سیاسی اختلافات سمجھ لیں، جو اس کو کوئی اور نام دے لیں، تو ایسے موقع پر جو ملک دشمن عناصر ہوتے ہیں وہ سرگرم ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسے موقع پر اپنے نامراد اور ناپاک عزائم کو کامیاب بنانے کے لیے اس طرح کے موقعوں کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی بحیثیت قوم ہم ان کے ارادوں کو ناکام بنائیں گے، اور یہ ہم سب کا ملک ہے، اور اللہ رب العزت اس ملک کو صبح قیامت تک آباد و شاد رکھے۔ بہرحال ہم نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کل کا فیصلہ کرتا ہے وہ انتہائی اہم ترین فیصلہ ہوگا۔ اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں کہ شاید انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ التوا کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ کے پی اور بلوچستان میں انتخابات ملتوی کر دیے جائیں، سندھ اور پنجاب میں ہونے دیے جائیں، کیونکہ پہلے یہ ایک پریکٹس ہو چکی ہے کہ جب 14 مئی کو انتخابات کرانے کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا تھا، تو پھر یہ کہہ کر سیاسی جماعتوں نے، پی ڈی ایم نے واویلا کر دیا تھا کہ دیکھیں جی یہ تو زیادتی ہو رہی ہے، 2 صوبوں میں الیکشن ہو، 2 صوبوں میں الیکشن نہ ہو تو پھر اس سے تو معاملات اور خراب ہوں گے، اس سے تو جو ٹرانسپیرنسی ہے انتخابات میں وہ بہتر نہیں ہو سکے گی، اور صاف شفاف انتخابات میں پرابلم آئے گا، پھر نگرانوں کا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا، پھر تو پنجاب میں حکومت ہوگی، کے پی میں جس کی حکومت ہوگی وہ الیکشن جیتے گا، اس طرح کی کہانیاں گھڑی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر امن و امان کی صورتحال کے باعث بلوچستان اور کے پی میں انتخابات ملتوی ہوتے ہیں تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات پورے ملک میں ملتوی ہوں گے، پھر 2 صوبوں میں نہیں ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے یہ پریکٹس ہمارے سامنے آ چکی ہوئی ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے پورے ملک میں 4 صوبوں میں ایک ساتھ ہوں گے۔ تو ابھی انتظار ہے، لیکن خدشات نے جنم لیا ہے کہ شاید انتخابات التوا کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کل کے ہونے والے اہم ترین امن و امان کی صورتحال سے متعلق اہم ترین اجلاس میں کیے جانے والے فیصلوں کا انتظار کرنا ہے، پھر اس کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی۔ ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی میری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔